اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے سورہ ملک کا، آیت نمبر 2۔ اس کو آغاز کرتے ہیں ہم۔ الذی، جس نے خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، ایکم کون سا تم میں سے، احسن بہتر ہے، عمل میں، وا اور ہوا وہی ہے، العزیز غالب، عزیز و غفور، غالب بخشنے والا، غفور مطلب بخشنے والا۔ تو اس آیات میں ہمیں بتایا گیا اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا غالب ہے۔ اس آیات کے اندر اگر ہم روٹ ورڈز کے بارے میں بات کریں تو اس کے اندر ہمارا فرسٹ ورڈ ہے الذی، یعنی کہ جس نے خلقہ، خلق مطلب خیل لام کے خلق پیدا کیا، کریٹر، الموت موت جیسے کہ ہم عام ڈیتھ کو کہتے ہیں، الحیات زندگی کو کہتے ہیں، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے بے لام واو، جس کو مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا، ٹرائی کرنا۔ ایکم تم میں سے کون، اس کو الف اور چھوٹی یہ سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ وچ، ہو، کون، احسن بہتر، بیسٹ، ہے سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہترین ہونا، بیسٹ ہونا یا بیوٹیفل ہونا۔ عملہ اس کا روٹ ورڈ ہے آئن میم لام، عمل ایکٹ کرنا، کسی کام کا کرنا۔ واہوا وہ، جس کے لیے ہم پروناؤن سم ٹائمز ہی اور اٹ یوز کرتے ہیں نا۔ العزیز، عزیز مطلب غالب، آئن ز اسٹرانگ، مائٹی، پاورفل چیز کو کہتے ہیں غالب۔ غفور بخشنے والا، گائن فے رے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے forgive کرنا، کور اپ کرنا، کسی چیز کو معاف کر دینا۔ اس آیت کے ترجمے میں آپ کو دو چیزیں نظر آئی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا موت کا اور زندگی کا، کہ اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا گیا، تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے۔ آزمائش کس لیے، کہ کون ہم میں سے اچھے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو بے مقصد تو زندگی نہیں عطا فرما دی گئی نا، بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اچھے کام کر سکیں۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ موت کا زندگی سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، پہلے ورڈ موت آیا اور بعد میں ورڈ زندگی آیا۔ تو موت ہی اصل ہے، کیسے، پہلے ہم عدم تھے، یعنی موجود نہیں تھے، اور پھر ہمیں وجود ملا، اور وجود کے بعد ہمیں موت آئے گی، اور موت کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان تو پہلے نتھنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کو پیدا کیا گیا، اس کو زندگی عطا فرمائی گئی، تو ہم نتھنگ نیکس سے وجود میں آئے ہیں، یعنی کہ ہماری ایگزسٹنس موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزسٹنس دی۔ ایک مطلب یہاں پہ موت کا ذکر کرنے کا فرسٹ پہ یہ ہے، یہ قرآن میں کوئی بھی اگر چیز مینشن کی گئی ہے نا، تو اس کی جو پوزیشن ہے ورڈز کی یا ذکر ہے، وہ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت پلاننگ کے ساتھ اس کو جو ہے الیبوریٹ کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں اس زندگی کے اندر، یہ زندگی اس لیے ہمیں دی گئی تاکہ ہم احسن عمل کریں۔ اب احسن عمل کیا ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے کوشچن یہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بھیجا، کون، ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیا تھے، اپنے اعمال میں سب سے احسن تھے، جنہوں نے انسان کو سکھایا کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ قرآن و سنت کا مکمل طور پر جو عملی نمونہ ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں اگر احسن عمل کرنے ہیں تو تمہیں سنت نبوی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں خود کو جج کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم کتنے ہی احسن عمل کر رہے ہیں، کتنے ہی بہتر کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، کیا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو اچھا لگے،
یا اچھا عمل وہ نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں تو میں سمجھوں کہ میں بہت اچھا کر رہی ہوں، یا آپ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا عمل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ اچھا ہے۔ اچھا عمل وہ نہیں ہے جس کو شیطان خوبصورت کر کے پیش کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین کر رہے ہیں، لیکن ہم بہترین نہیں کر رہے ہوتے۔ بہترین وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ وہ با اخلاق تھے، وہ سب سے بہترین عمل میں تھے، تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی لائف کو انالائز کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کون کون سا عمل ہے جو ہم احسن کر رہے ہیں، وہ کون کون سا عمل ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ ہم لوگ کریں۔ کیا ہماری زندگیاں ایسی ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے؟ کیا ہمارے بات کرنے کا طریقہ ویسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم خود کو جج کریں نا، کہ یہ جو موت اور زندگی ہے جس کی آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں کھرا اترنے کے لیے احسن عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے، تو اپنے عمل کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اکارڈنگ کریں۔ ہمارے دلوں کا جائزہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے دل میں کون سی نیت تھی، کیا کام کرتے دوران۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال بہتر ہوں۔ اور اس میں انسان کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور شعور کی بنیاد پہ دوسرے تمام جانداروں سے افضل قرار دیا ہے نا، الگ قرار دیا۔ تو ہمیں اپنے علم کا استعمال کرنا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہم کیا بہتر کر رہے ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی ہم ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں اپنے رائٹ اور رانگ پاتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا وہ راستہ واقعی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، العزیز الغفور ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر ہمیں وارن کرتے ہیں نا، وہیں پہ ساتھ میں ہمیں بتا بھی دیتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، اور بڑا زبردست بخشنے والا ہوں۔ میں تو تمہارے اوپر تمہارے جتنے گناہ ہیں، اگر تم ایک دفعہ سیدھا راستہ اختیار کر کے میرے پاس آ جاؤ تو میں ان تمام کو ڈھانپ لینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے تحاشا ہیں جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد ڈھونڈے بغیر جو ہیں وہ اپنی اچھی زندگی گزار نہیں سکتے۔ اور زندگی کا مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے اکارڈنگ گزاریں۔ جب بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ زندگی میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، یا آپ بہت ڈپریسڈ ہوتے جا رہے ہیں، آپ ایک دفعہ سوچیں کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ نے اپنی زندگی کو سنت کے اکارڈنگ ڈھالا ہے؟ کیا واقعی آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کا کریٹر چاہتا ہے، آپ کے رب چاہتا ہے؟ اگر آپ ویسا نہیں کر رہے تو آپ کیسے سکون پا لیں گے؟ آپ سکون نہیں پا سکتے۔ تو آپ کو اپنے دل، اپنے قلب کے سکون کے لیے، اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہم کسی بھی اگر سبجیکٹ کا ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ انگلش کا ایگزام دینے کے لیے میتھ کی بک پکڑ کے پریپریشن کریں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ وہ غلط راستہ ہے نا، آپ کبھی وہ اختیار نہیں کریں۔ تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی بنائی ہوئی کس نے ہے اور کیوں بنائی ہے، تو آپ غلط راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں زندگی کے اندر؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے نا، عقل عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اس زندگی میں تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت میں تمہیں کامیاب ہونا ہے، تو تمہیں میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، یا عیاشیوں میں نہیں گزار دینا اپنی زندگی کو، احسن اعمال میں گزارنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے اکارڈنگ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ دل کو نہیں بھی پسند آ رہی شاید کچھ لمحے کے لیے، لیکن اس کو اڈاپٹ کر لو، کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس زندگی کی جو مقصد ہے، جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نا بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا، کیونکہ جب ہم یہ دل میں اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یہ میرے رب کی بتایا ہوا راستہ ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد مجھے انعام ملنا ہے، تو آٹومیٹکلی ہم وہ چیزیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا کہ یہ جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا ہے، یہ جو ورک آپ کو ورک لوڈ آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بونس ہے،
تو آپ خوشی خوشی وہ ورک لوڈ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ خوشی خوشی ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دنیا کے اندر مشکلات جو آپ سہ رہے ہیں، احسن اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ اپنے سے، تو اس کا جو انعام ہے وہ جنت ہے، اور جنت آپ کی امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے، لائک آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت انعام ہے، اتنا ہائی کلاس انعام ہے وہ۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ شاید اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھ پا رہے، پرسسٹنس نہیں ہو رہی، نماز نہیں صحیح سے پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت نہیں روٹین سے کر پا رہے، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں برقرار رہا، آپ جنت کے بارے میں سوچا کریں، آپ سوچیں وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے موت کے بعد کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ قبر کے نیچے آپ کیا لے کر جائیں گے۔ جب بھی ہم لوگوں میں سے کوئی رخصت ہوتا ہے، گھر سے جا رہا ہو یا کہیں دور جا رہا ہو، آپ کے امی ابو، آپ کے پیارے بہن بھائی جب بھی دور جا رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، آپ ان کو کتنی دعاؤں سے رخصت کرتے ہو، آپ کتنا ہر چیز کا خیال رکھتے ہو کہ یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہیں کسی چیز کی وہاں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو کیا آپ اس جگہ کچھ نہیں لے کر جانا چاہتے اپنے لیے؟ وہ جہاں آپ کو بہت لمبے عرصے تک ٹھہرنا ہے۔ آپ سوچیں وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں، قیامت تک وہ انتظار کر رہے ہیں نا، قیامت کے آنے کا، وہ قبر کے نیچے عالم برزخ میں تو موجود ہے نا۔ تو کیا ہم عالم برزخ کے لیے، اپنی قبر کے لیے کچھ نہیں لے کر جائیں گے؟ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ زندگی صرف ادھر کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی آخرت کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی آخرت پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ادھر کیا لے کر جائیں گے، ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ جس رب نے ہمیں یہاں پہ بکھیرا ہے وہ ہمیں سمیٹے گا بھی، اس نے یہ تمام چیزیں ایک پلان کے تحت کی ہیں۔ یہ زندگی ہمارا امتحان ہے، اور موت کے بعد ایک ٹرانزیشن ہے جس میں ہمارا رزلٹ آئے گا۔ تو ہمیں اپنے رزلٹ کی تیاری کرنی ہے اس زندگی کے اندر، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اب اچھے اعمال کے لیے انسان جو ہے نا، اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے۔ اب اچھے اعمال یہ نہیں ہے کہ آپ آج کا لیکچر سننے کے بعد کہیں جی انشاءاللہ میں آج عشاء کی نماز پڑھ کے سوں گی، انشاءاللہ میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گی۔ شاید احسن اعمال یہ ہو کہ آپ ابھی بیٹھ کے درود پڑھ دیں، شاید احسن اعمال یہ ہو کہ ابھی اپنے لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ نماز سے پہلے، اگر نماز میں وقت ہے تو استغفار کی تسبیح بیٹھ کے کر لیں، یہ احسن اعمال ہے نا۔ آپ سوچیں آج کل یوٹیوب پہ ایڈز آتے ہیں، ایک سیکنڈ کا ایڈ ہم سے شاید برداشت نہیں ہو پاتا، شاید 1 منٹ سے بھی کم ایڈ ہوتا ہے وہ، لیکن ہم نا ویٹ کرتے رہتے ہیں، ویٹ کر لیں گے خیر ہے، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا وہ ویٹ۔ اور آپ سوچیں کہ وہ جو وقت تھا جو آپ نے ضائع کر دیا، حالانکہ آپ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے ان چیزوں کے اندر، آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ بس ویٹ کر رہے ہوتے ہو کہ کب اسکپ ناؤ کا جو آپشن آئے فٹافٹ اور میں اس کو اسکپ کر دوں۔ وہ جو درمیان میں وقت تھا آپ نے وہ ضائع کر دیا۔ اس دنیا میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، تو آپ اپنا کوئی بھی وقت ذکر کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں نا، وہ اذکار میں بڑے فریکوینٹ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے کنٹینیوسلی اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی کبھار شاید یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنے اذکار کیسے کر لیتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں، ٹائم نہیں ملتا یا یہ وہ سارا کچھ، ایسے بہت سارے خیالات دل میں آتے ہیں۔ لیکن جس انسان کو یہ پتا ہو کہ زندگی کسی بھی لمحے اس سے چھینی جا سکتی ہے، کسی بھی لمحے وہ ٹرانزٹ ہو سکتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں، تو اس کے لیے ہر لمحہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کی بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ایک برف فروش کو پتا ہو کہ جو برف ہے، جو سیل ہے برف کی اس کے پاس، یہ پگھل رہی ہے، تو وہ بڑا نا جلدی کرتا ہے کہ فٹافٹ اس کو خریدنے کے لیے کوئی آ جائے۔ ہماری زندگی بھی تو اس برف کے سل کی طرح ہی ہے نا، وہ ڈراپ آفٹر ڈراپ میلٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، اور ہم نے اچھے اعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک نماز پڑھنا اچھے عمل میں شامل ہے، لیکن اچھے عمل میں آپ کا ہر عمل شامل ہے، آپ کی بات کرنے کا طریقہ، آپ کو کسی کو جواب دینے کا طریقہ۔ اکثر ہم سڈنلی بنا سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں، ہمارا رویے پہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن ہمارے رویے سم ٹائم ہرٹ کر جاتے ہیں دوسروں کو۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے
کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ہو، ہماری زبان سے ہو، ہمارے ایکشن سے ہو، ہماری سوچ سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، صرف تصور بھی آپ کے اعمال میں شامل کیے جائیں گے۔ اور نیک امال کرنے کا آپ کو پتہ ہے، نیک سوچ کا بھی اور نیک امال کا بھی جزا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے بد سوچ لیا، یعنی بد عمل نہیں کیا لیکن بد سوچ لیا، تو وہ بھی تو گناہ میں شامل ہوگا نا۔ تو ہمیشہ اپنی سوچ کو بھی اچھا رکھیں، دل میں بھی کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، اور اچھا سوچا کریں۔ آپ لوگوں نے ضرور سوچنا ہے اس بارے میں کہ آپ کا جو دن ہے وہ آپ کیسے سپینڈ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاسک ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ سوچیں بیٹھ کے کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کون کون سے وقت کہاں کہاں کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں، وہ کون سا ایسا پارٹ ہے آپ کے ڈے کا جس کو آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنا اچھے اعمال میں لا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس لمحے بیٹھ کے آپ درود کا ورد کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس لمحے بیٹھ کے آپ اذکار کا ورد کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو، کوئی سورہ حفظ کر سکتے ہو۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں اپنے جائے نماز پہ، وہ جو وقت آپ کا ہوتا ہے اس میں جلدی نہ کیا کریں پلیز، کہ بس نماز پڑھی اور فٹافٹ دعائیں مانگی اور اٹھ کے بھاگ گیا۔ اپنے اس وقت کو تھوڑا سا یوٹیلائز کیا کریں، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنایا کریں، اذکار کیا کریں، وہ دعائیں یاد کر کے آیا کریں عربی زبان میں جو آپ کو نیڈ ہے۔ کیونکہ پتہ ہے عربی زبان میں آپ دعا مانگیں وہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو بے شک سارے زمانے پتہ ہے، لیکن عربی میں آپ مانگا کریں، وہ زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اور نماز کے درمیان میں دعائیں مانگا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ دا نماز ہمیں دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، سجدے میں کرنی چاہیے اور اتحیات کے بعد کرنی چاہیے۔ تو آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم میں دعائیں مانگنا سیکھیں، اور صورتیں چینج کر کر کے پڑھا کریں تاکہ نماز میں آپ کا دل لگا رہے۔ تو صورتیں چینج کیسے کریں گے؟ جیسے آپ الحمدللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری صورتیں پڑھتی ہیں، آپ سب سے پہلے کل سے شروع کر سکتے ہیں، 4 کل پڑھنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک میں جو ہے اخلاص پڑھیں، دوسرے میں دوسرا پڑھیں، تیسرے میں تیسرا پڑھیں۔ اس طریقے سے ہر چھوٹی چھوٹی نئی صورتیں یاد کرنا سیکھیں اور ان صورتوں کو اپنی نماز میں شامل کرنا سیکھیں۔ اس سے آپ کا نماز میں خشوع و خضوع بھی بڑھے گا اور آپ کا دل بھی لگا رہے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں گے، اور اپنا کنیکشن اللہ سے بہتر بنائیں۔ اللہ ہی وہ واحد ہیں جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ سوچ کے تو دیکھیں۔ اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت جب آپ سنتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہر لفظ پہ غور کیا کریں اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیا کریں۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.